JUP के लिए काम किया। मेरा ताल्लुक भी, मैंने कभी भी मस्जिद चौक गली में ये बात कभी छुपा के नहीं, मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से है और मुझे फख्र है कि मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन रब्बे कायनात की कसम मैं अहले सुन्नत हूँ वल जमात नहीं हूँ। इसलिए मेरा ताल्लुक क्या वल जमात, इसलिए मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से आपके करीब बड़े वल जमात रहते हैं, मेरा ताल्लुक किसी वल जमात से नहीं है। क्यों नहीं है? अहले सुन्नत से ताल्लुक क्यों है? रब्बे अकबर की कसम मैं कभी अहले सुन्नत ना होता अगर अहले सुन्नत हसनैन के नाना के मानने वाले ना होते। और वल जमात से मेरा क्यों ताल्लुक नहीं है? इसलिए कि अहले सुन्नत है हसनैन के नाना के मानने वाले, वल जमात है यजीद के दादा के मानने वाले। याद को बताए इसलिए कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से है, मैंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन वाले जमात क्यों मैं वाले जमात, ये वाले जमात का तो कोई इतबार नहीं। कभी अंजुमन बन के इस मुल्क में आ जाते हैं, कभी सिपा बन के आ जाते हैं, कभी लश्कर बन के आ जाते हैं, कभी कुछ बन के आ जाते हैं। आज वल जमात बन गया कि भाई मैं अहले सुन्नत हूँ, अहले सुन्नत के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं कहता हूँ आज इस मुल्क में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने वालों, इस मुल्क में फिरकावारियत की बुनियाद रखने वालों, इस मुल्क में मिलादे मुस्तफा से लेकर आजादारी सैयद शुहदा के जुलूसों पे हमला करने वालों, मैंने कहा कायनात में बेगुनाह लोगों के घरों को आग लगाने वालों, इस मुल्क के अंदर आज मैं गवर्नमेंट की एजेंसियों को चैलेंज करके कहता हूं कि खुदा की कसम इश्क रसूल के नाम पर इन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाई, इन्होंने पूरे मुल्क में दुकानों को जलाया, लोगों के घरों को जलाया। अभी लाहौर में क्रिश्चियन की कॉलोनी को आग लगा दी गई, 100 घरों को जला दिया गया। मैं इस मिंबर पे खुदा की कसम खा के कहता हूं कि आग लगाने वालों में एक भी अली का मानने वाला नहीं था। आग लगाने वालों में, आग लगाने वालों, इन आग लगाने वालों में खुदा की कसम एक भी अली का मानने वाला शामिल नहीं था। ये किन्होंने आग लगाई? जिनको आग लगाने की आदत है, जिनको आग लगाने की आदत है। मैं ये कहता हूं कि आज मेरा ये मुल्क फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज फिरकावारियत मेरे मुल्क के अंदर शिया सुन्नी मुसलमान सारे मुकातिब फिक्र भाई भाई हैं, लेकिन मैं जुल्फ़कार नासिर साहब नहीं जानता, मैं क्योंकि तालिब इल्म तारीख का और मैंने कभी अपने मसलक से हट के नहीं पढ़ा, इसलिए कि मुझे पता है बाद में मुझे किस किस को जवाब देना होता है कि आप फलां मेंबर पर गए क्या कहा। मैंने जो पढ़ा ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? मेरे वालिद मोहतरम के कायद थे साहबजादा फैजुल हसन शाह, जमीयत उलमा पाकिस्तान के बानी सदर थे, आलू महार शरीफ सियालकोट के सजादा नशीन थे। उनके बेटे पीर मुर्तजा अमीन इस पार्लियामेंट में जो गुज़श्ता 2 दिन पहले टूटी, इस पार्लियामेंट में वो MNA थे। साहबजादा मुर्तजा अमीन, साहबजादा फैजुल हसन शाह के बेटे, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब के अंदर उन्होंने तहरीर किया। मैंने ये खुद नहीं कहा, इसलिए मैं हवाला दे के बात कर रहा हूं। पीर मुर्तजा अमीन लिखते हैं अपने किताब के अंदर कि मुझे नहीं पता कि ये फिरके कब बने, ये मसलक कब बने, ये गिरोह कब बने, या आपस में ये ग्रुप बंदी कब हुई। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं होते होंगे। मैं इनकार नहीं करता कि ये फिरके कब बने, लेकिन वो कहते हैं पीर मुर्तजा अमीन कि रब्बे अकबर की कसम ये फिरके 13 रजब को काबे में उस वक्त खत्म हो गए जब काबे में अबू तालिब का शहजादा आया। ये मैं नहीं कह रहा, पीर मुर्तजा अमीन कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा। पीर मुर्तजा अमीन मैंने नाम दिया जिंदा है, मौजूदा MNA थे, इस पार्लियामेंट से दोबारा नून लीग की टिकट पे MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने कहा उनसे जाकर, कोई दुनिया का बंदा कुछ लिखा नहीं,
کیا لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے، کب ختم ہوئے. وہ کہتے ہیں اس وقت فرقہ واریت ختم ہو گئی جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا. پیر مرتضی امین کہتے ہیں جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا تو کائنات میں فرقہ واریت ختم ہو گئی اور کائنات میں قیامت تک کے لیے 2 فرقے رہ گئے. ایک علی سے محبت کرنے والا، دوسرا علی سے بغض رکھنے والا. 2 ہی فرقے. پیر مرتضی امین سے میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ فرقے کب بنے، یہ کب وجود میں آئے. پیر مرتضی امین کہتے ہیں 2 ہی فرقے قیامت تک کے لیے رہ گئے. پیر مرتضی امین کہتے ہیں ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا. اب رب اکبر کی قسم یہ میں نے نہیں کہا. پیر مرتضی امین کہتے ہیں یہ فرقے کسی مدرسے کے مولوی نے نہیں بنائے. کہتے ہیں 13 رجب کو کعبے میں یہ فرقے علی سے محبت کرنے والا اور علی سے بغض رکھنے والا، یہ فرقے کسی مدرسے کے مولوی نے نہیں بنائے. اب میں کہتا ہوں یہ فرقے کسی نے بدھ کو جمعہ کرانے والے جھوٹے امام نے نہیں بنائے. خدا کی قسم یہ 2 فرقے کائنات میں کہ بدھ کو جمعہ کرانے والے کہتے جھوٹے امام نے نہیں بنائے. یہ کسی اس راوی نے نہیں بنائے جو نبی کا نام لگا کہ کسی کے کاروبار میں پیاز بکوا دے. اب نہیں سمجھ رہے. یہ کسی جھوٹے امام نے نہیں بنائے. یہ کسی نے لونڈی کے سر پہ امامہ رکھ کے نماز پڑھانے والے. اور سنو کہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ فرقے کائنات میں 2 فرقے یہ کسی اس نے نہیں بنائے جو قرآن کو پھاڑتا ہوا نظر آئے، جو غار میں روتا ہوا نظر آئے، رو رو کے دشمن کو. اور خدا کی قسم یہ فرقے کائنات میں کسی عود کے بھگوڑے نے نہیں بنائے. رب اکبر کی قسم پیر مرتضی امین کہتے ہیں کہ یہ 2 فرقے کائنات میں علی سے محبت کرنے والا، علی سے بغض رکھنے والا، یہ فرقے کہتے ہیں کسی امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں نے نہیں بنائے. پیر مرتضی امین کہتے ہیں یہ کس نے فرقے بنائے؟ پیر مرتضی امین کہتے ہیں یہ اس ہستی نے بنائے 13 رجب کو کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا، میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا جب تک میں رحمان نہیں کہتا. پیر مرتضی امین کہتے ہیں جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا تو اس وقت عرب کا یہ دستور تھا. پیر مرتضی امین لکھتے ہیں کہ عرب میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو عرب کے لوگ اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے اور قتل کر دیتے. اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس علاقے کے جو بڑے یا بزرگ ہوتے وہ اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کر ایک سانپ یا اژدہا لے کر اس بچے کے گھر میں چلے جاتے اور وہ اس بچے کے گھر میں پہنچ کر اس کے جھولے میں سانپ کو پھینک دیتے. پیر مرتضی امین کہتے ہیں کہ عرب کا یہ دستور تھا 13 رجب سے پہلے کہ وہ سانپ اس بچے کے جھولے میں پھینک دیتے. اگر سانپ بچے کو چھوڑ دیتا تو عرب کے وہ بزرگ فیصلہ لکھ دیتے کہ یہ بچہ حلالی ہے کیونکہ اس کو سانپ نے کاٹا نہیں ہے. اگر سانپ کاٹ لیتا تو وہ فیصلہ کر دیتے کہ یہ بچہ حلالی نہیں ہے، یہ بچہ حرامی ہے کیونکہ اس کو سانپ نے کاٹا. پیر مرتضی امین کہتے ہیں اسی طرح جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا تو 3 دن کے بعد ابو جہل کی قیادت کے اندر سرداران عرب کا قافلہ میرے اور آپ کے آقا مولا کائنات کے سردار رسول کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب کے گھر میں گئے. اب پیر مرتضی امین لکھتے ہیں کہ اس ابو جہل کے ہاتھ میں ایک اژدہا تھا، 7 ختم مرتبت اور عرب کے باقی سردار بھی تھے. لکھا کہ سرکار ابو طالب کے گھر میں پہنچ کر ابو جہل نے اس اژدہا کو 4
चार दिन के अबू तालिब के शहजादे अली इब्ने अबी तालिब के झूले में फेंका। इधर फेंकना था, पीर मुर्तजा अमीन कहते कि रब्बे अकबर की कसम 4 दिन के अली ने 2 उंगलियों से खेलते खेलते उस सांप के टुकड़े किए और टुकड़े करके बाहर फेंक दिया। इधर बाहर फेंकना था, पीर मुर्तजा अमीन कहते कि अबू जहल चीखने लग गया कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे, आज तेरे चचा के बेटे ने क़यामत ढा दी, आज गजब कर दिया, हम पर जुल्म ढा दिया। आका कहते अबू जहल कौन सा जुल्म ढाया? कहा ये जुल्म ढाया कि हम तो आज तक ये पैमाना करते थे कि कौन हलाली है कौन हरामी है, आज के बाद हम क्या करेंगे? हमारा पैमाना तोड़ दिया तेरे चचा के बेटे ने। पीर मुर्तजा अमीन कहते उस वक्त मेरे आका ने 2 फिरके कायम किए और कहा अबू जहल परेशान न हो, आज तक तो तेरा ये साम फैसला करता था कि कौन हलाली है कौन हरामी है, आज के बाद ये फैसला नहीं करेगा बल्कि क़यामत तक के लिए मेरे भाई अली की मोहब्बत फैसला करेगी। अली से जो मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा, जो तुम रखेगा वो याद रखना। इसलिए कि 2 फिरके, इसलिए कि 2 फिरके ये दुनिया के किसी इमाम ने नहीं बनाए, ये उस हस्ती ने बनाए कि 2 ही फिरके चलेंगे। अली से जो मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा। भाई मैं एक बात मुझे ईमानदारी से बताएं, खुदा को आदर नादर शिया सुन्नी से हटकर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग अज़ादार बैठे, बच्चे बैठे, मेरी माएँ बहनें बैठी, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह के जा रहा हूँ। वीडियो में बानिया मजलिस का मेरी गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को परेशानी है मेरा नाम लेके FIR करा दे, इसलिए कि मेरी जिंदगी की मालिक हसनैन की माँ है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। खुदा की कसम मेरी तकरीर से बानिया मजलिस का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कल भी सैयदा के दुश्मन पे लानत करता था, मैं आज भी सैयदा के दुश्मन पे लानत करता हूं। इसलिए कि याद रखना सुन्नी शिया मुसलमानों, याद रखना कायनात में हर किसी को नाराज कर लेना लेकिन हसनैन की माँ को नाराज न करना। इसलिए कि बतूल की रजा का नाम खुदा की रजा है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की रजा का नाम फातिमा ज़हरा की रजा है। फातिमा राजी हो गए, खुदा राजी हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ कि क्या मेरा रसूल जनाब अबू तालिब के घर में ये क्या चंद लोगों को कह रहा था कि जो अपने घर में इकट्ठे थे जनाब अबू तालिब 30, 40, 10, 20 जितने बरात भी थे, क्या उनको कह रहा था? नहीं, रब्बे अकबर की कसम उन लोगों को मेरा रसूल नहीं कह रहा था, बल्कि उनको गवाह बनाकर क़यामत तक के लोगों को पैगाम दे रहा था कि लोगों याद रखना क़यामत तक के लिए जो मेरे भाई अली से मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा, जो मेरे भाई अली से बुग़्ज़ रखेगा वो हरामी होगा। मेरा रसूल क्यों कह रहा था कि आए लोगों गवाह रहना, मेरे बाद कोई जुब्बा कुब्बा पहनकर बड़ा कराबतदार बनकर मेरे मिंबर पे बैठ के मेरे भाई अली पे तबर्रा कराएगा वो भी हरामी होगा। अगर मेरे बाद मेरे भाई अली पर कोई तबर्रा कराएगा वो भी हरामी होगा। कोई 1400 साल बाद जाकिर नायक भौंकेगा वो भी हरामी होगा। मेरा रसूल क्यों कह रहा? लेकिन मैंने कहा 2 ही मोहब्बत, अहले सुन्नत और अहले तशरीह की मुश्तरक चीज क्या है? एक मोहब्बत अहले बैत ही तो है। बोले कि मोहब्बत अहले बैत के बगैर कोई बड़े से बड़ा हाजी, बड़े से बड़ा इबादत गुजार, खुदा का कराबतदार, मुझे खुदा की कसम अपनी इबादतों पे नाज करने वाला अली की वलायत का इकरार न करे और ईमानदार कहलवाए, मेरा नाम बदल लेना। इसलिए कि आज दुनिया आ गई, आज दुनिया आ गई। इधर मुहर्रम आता है, इधर मुहर्रम में शिया सुन्नी मुसलमान मिलकर मनाते। 1400 साल से आजकल नहीं, हम नौकर लिखवाते हैं अहले बैत के। ये पता नहीं कहां कहां किस किस खसल की पैदावार ये आ गए। मैं नौकर सुहाबा दा, मैं नौकर सुहाबा दा। भाई तू नौकर सुहाबा का, तुझे आज पता चला है तू नौकर सुहाबा का? तुझे पहले पता नहीं था कि तू नौकर है सुहाबा का? भाई
नौकर है सहाबा का, तुझे पहले आज पता लगी, आज तू गाड़ियों के पीछे लगवाता है मैं नौकर साहब। भाई मैं तो पैदा होने से पहले, मेरे बुजुर्ग बयान करते, लोगों के घरों पे एक ही नारा लिखा होता था, या अली जीवन तेरे लाल। एक नारा, खुदा की कसम, एक नारा, एक नारा लगता था, या अली जीवन तेरे लाल। यही लोग गाड़ियों पे भी लिखाते थे, घरों की दीवारों पर भी लिखवाते थे। या इससे बढ़ के कोई नारा लगता, मैं नौकर गाजी था, ये नारा लगता था। ये आज कहां से आ गया? भाई कौन सहाबा की नौकरी से इनकार करता है? ये ना कि साकी साहब ऐसी, भाई क्या आप नौकर नहीं है सहाबा की? नबी के वफादार सहाबा के नौकर सारे हाथ खड़े करके गए। खुदा की कसम देख रहे एजेंसियां कि सारे कह रहे हैं हम नौकर सहाबा के हैं। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि तू नौकर नहीं है सहाबा का, तू औलाद अबू तालिब के बोझ में नौकर बना है। मुझे पता है तू अबू तालिब की औलाद के बोझ में नौकर बना है। लेकिन मैं आज इस मजमे में फैसला करा के जाना चाहता हूँ, ये आवाज जंग की सरजमीन तक जानी चाहिए कि मैं कह के जा रहा हूं, इंतजामिया अपनी आंखें बंद ना करे। इंतजामिया देख ले के बच्चे से लेके बूढ़े तक और मेरी बच्ची से लेके मेरी मां तक एक एक हाथ उठा के नारा लगा रहे, हम नौकर हैं सहाबा के, हम नौकर हैं सहाबा के। मैंने कहा आज दुनिया देख रहे, लेकिन मैं कहता हूं मुल्ला तू नौकर नहीं है, मुझे पता है तू किसकी वजह से नौकर है, लेकिन मेरे साथ फैसला तो कर ले। हमने तो तेरी बात मान ली, हमने तो नारा लगा दिया नौकर सहाबा का, लेकिन ईमान मुझे पता है खुदा को तो तू मानता ही नहीं है, खुदा को तो तू जहन्नम में भेजने वाला है, खुदा की टांग को जन्नत में लटकाने वाला है। मैंने कहा मुझे नहीं पता तेरा कुरान कौन सा कुरान है, लेकिन जिस खुदा को तू मानता है उस खुदा को गवाह बनाकर मुझे इतना बता दे, हम भी कहते हैं कि हम नौकर हैं सहाबा के, तू भी कहता है मैं नौकर हूं सहाबा का, सारी कायनात कहती है हम नौकर सहाबा के, लेकिन सहाबा से पूछा है कि वो किसके नौकर है? मुझे बता दो, मुझे बता दो। इसलिए मैंने कहा फैसला तू कर दे, चल तेरी बात हमने मान ली, बात हमने तेरी मान ली, हमने नारे लगवा दिए कि हम नौकर सहाबा के। भाई सहाबा किसके नौकर हैं ये तो पूछ। और गली गली नगर नगर का नारा लगाने वाला, और मुझे इतना बता बुखारी से लेकर तिरमिज़ी तक क्या नहीं लिखा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर आके कहते हैं बाबा बाबा मदीने के चौक में आज हसन ने मुझे गुलाम का बेटा कहा है। अगर बुखारी से लेकर तिरमिज़ी तक साबित न करूं मेरी गर्दन उड़ा देना कि अब्दुल्लाह इब्न उमर आके कहता है बाबा मुझे हसन ने मदीने के सबके चौक में खड़े होकर कहा कि बाबा बाबा तू हमारे गुलाम का बेटा है, खुदा की कसम सुन्नियों की कोई किताब ले लेना। हजरत उमर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना पूछा अब्दुल्ला सच बता हसन ने कहा था? गली गली नगर नगर, मैंने कहा गली गली नगर नगर के नारे लगा ले, लेकिन नगर नगर से पहले पूछ ले कि अब्दुल्ला बता कहा? हाँ बाबा कहा। फिर हजरत उमर कहते हैं अब्दुल्ला सच बता क्या कहा था हसन ने? हाँ बाबा कहा था गुलाम का बेटा, सबके सामने। तीसरी दफा जब हजरत उमर ने कहा कि कहा था, हाँ कहा, हजरत उमर कहते अब्दुल्ला फिर देर न कर, जा मदीने की गली में सबके सामने हसन को कहता है तो लिख कर दे दे। मैं एक बात कह दूं, मैं इस चीज का मैं फैसला करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं मदीने में मौजूद नहीं था, तो मेरी क्या मजाल कि मैं फैसला करूं। मैं नहीं जानता कि इमाम हसन ने लिख कर दिया या नहीं, मैं इसको फैसले को जानता नहीं हूं ना, मैं फैसला नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लिख कर देना न देना मेरे हसन का काम है। लेकिन दुनिया वालों मांगा तो गया ना, मांगा तो गया ना, खुदा की कसम मैं नहीं जानता, खुदा की कसम मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं मांगा तो गया। बस का अब्दुल्ला देर न कर, जल्दी कर, जा हसन को क्या लिख कर दे दे। अब अब्दुल्ला इब्न उमर बैठे थे हजरत उमर के, फौरन कहा बाबा
اگر میں جاتا ہوں حسن کو کہتا ہوں تو لکھ کر دے دے تو اس لکھے کا کروں گا کیا؟ بابا اس لکھے کا فائدہ کیا ہو؟ عبداللہ تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا، اگر حسن لکھ کر دے دینا اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں نے کہا کس نے کہا امت کو بہکانے والا، امت کو غلط راہ پہ چلانے والا، آل بیت کی دشمنی میں آج دشمنان آل بیت کو فائدہ پہنچانے والا، آج خدا کی قسم یہ کس نے کہا کہ میری میت کے کفن میں رکھ دینا؟ بابا کیا ہوگا؟ عبداللہ تجھے نہیں پتا، میرے کفن میں رکھ دینا، کل میں حسن کے نانا کو دکھاؤں گا کہ مجھے آپ کے شہزادے نے غلام لکھا ہے، مجھے جنت عطا کر دینا۔ اور میں نے کہا نگر نگر گلی گلی کے نعرے اور نوکر صحابہ کا دعویٰ کرنے والا، میں بھی نوکر ہوں صحابہ کا، لیکن میں نوکر ہو کے اپنے صحابہ کی بات کو مانتا ہوں کہ حضرت عمر پوری کائنات کے سنیوں کو پیغام دے گئے کہ لوگوں کبھی آل بیت میں اور صحابہ میں برابری نہ کرنا، اس لیے کہ حضرت عمر یہ پیغام دے کے دنیا سے گئے کہ یاد رکھنا جو جنت کی بھیک مانگے اسے صحابی کہتے ہیں، جو جنت عطا کرے اسے آل بیت یاد رکھنا۔ تو حضرت عمر فیصلہ دے گا یاد رکھنا کہ آج چلیے چلیے کیا کہنا اس لیے سارا پاک نبی دا بنن تو پہلے ہاتھ در منگدا پھی کے، سارا پاک نبی دا بنن تو پہلے ہاتھ در منگدا پھی کے، 300 دی ڈاچی مڑیوس 900 تو لسیو خجانہ رل بان دے نال بندہ پاک نہیں ہوتا، وہ جیڑا ہووے اصل پلیت ہے جے اتری دینوں لٹ کے کھاتا لنوا دے لوگ سنی سلوات بھیج دیا، سلوات بھیج دیا۔ میں نے کہا نعرہ لگانے والے مجھے کائنات والے بتائے۔ میں نے کہا جنت کی بھیک مانگنا، آل بیت کا عطا کرنا۔ آج یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نعرہ کیوں لگا کہ ساری کائنات نعرہ لگاتی ہے یا علی جیون تیرے لال۔ بس آخری بات کر کے گفتگو کو مصاحب کی طرف اور اپنے بھائی کو دعوت، میری بات پڑھنے والے بڑے کہ یہ نعرہ کب لگا؟ ذوالفقار ناصر صاحب مجھے کوئی کائنات میں بتائیں یہ نعرہ یا علی جیون تیرے لال یہ دنیا کے کسی بنائے ہوئے امام نے دیا؟ یہ نعرہ کب لگا؟ یہ جو آج نعرہ لے کے گاڑیوں ایک دکا گاڑیاں نکلی ہیں، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے میں نوکر صحابہ کا، میں نوکر صحابہ کا، یہ نعرہ کس لیے کہ یا علی جیون تیرے لال؟ یہ نعرہ آج نہیں لگا، یہ کسی ایران کے مجتہد نے نہیں دیا، یہ آیت اللہ رسول امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے نہیں دیا، یہ بابا صدا حسین نے نعرہ نہیں دیا، یہ شام سے نعرہ نہیں آیا، یہ نعرہ کسی مجتہد نے یا کسی کے مدرسے کے محتمم نے نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ نعرہ کب لگا؟ تاریخ اہل سنت اٹھا کے دنیا دیکھ لے کہ یہ نعرہ کب لگا۔ یہ نعرہ اس وقت لگا جب مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ میرے اللہ نے حکم دیا کہ او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا طٰہٰ، او میرا یاسین، او میرا کالی کملی والا، جا سب کو لے کے جا، لیکن ابو طالب کے بیٹے کو نہ لے کے جانا، سب کو لے کے جا، سب کو لے کے جا۔ کہاں؟ خیبر کے میدان میں، سب کو لے کے جا خیبر کے میدان میں، علی کو نہ لے کے جانا، سب کو لے کے میرے چلا رسول۔ کون نہیں تھا جو میرے رسول کے ساتھ نہیں گیا؟ مال خدیجہ پہ پلنے والے غنی بھی ساتھ تھے، خدا کی قسم، مال خدیجہ
مال ختیجہ پہ پلنے والے غنی بھی ساتھ تھے، خدا کی قسم مال غنیمت پہ پلنے والے سخی بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا خدا رسول کی قسم ابو طالب کا دیے ہوئے صدقے پہ جینے والے بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا کائنات میں بڑے بڑے سیف اللہ، بڑے بڑے سیف اللہ، بڑے بڑے ساتھ تھے، علی ساتھ نہیں گیا۔ جنگ خیبر کی میں نے کہا یہ نعرہ کب لگا؟ میں نے کہا علی کو ساتھ لے کے نہیں، علی کو ساتھ لے کے نہ جانا۔ ایک دن جنگ، 2 دن جنگ، ہفتہ جنگ۔ جنگوں کا فیصلہ دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ہفتے گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزرے، 25-30 دن گزر گئے، 31 دن گزر گئے، 32-33 34 35 دن، 36 دن گزر گئے۔ جنگ خیبر میں ایک مرحب انتر، ایک قلعہ خیبر، ادھر بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے بہادر، بس ادھر 36-37 دن گزر گئے، 38 دن گزر گئے، 39واں دن آیا، میرے رسول نے ان سب مالکوں کو جمع کیا، ان نوکروں کے مالکوں کو جمع کیا۔ میرے پیارے صحابہ، مجھ پر جان دینے والوں، میرے بہادر صحابہ، آج 38 دن گزر گئے، 39واں دن چڑھ گیا، ایک قلعہ خیبر تم سے فتح نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ ایک مرب انکر کا سر تم لا کر نہیں لا سکے۔ آقا آج کا دن دے دیں، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ میرے آقا نے کہا جاؤ جاؤ، سارے چلے۔ دوپہر گزر گئی، شام ہو گئی، شام کو سارے سر جھکا کر میرے نبی کے پاس واپس خیمے میں آ گئے، سر جھکا کر آقا کل کا ایک دن 40واں دن دے دے، مسلمانوں جاؤ، جوید اکبر ساکی چیلنج کر کے جا رہا ہے، دنیا کی کسی بھی مسلک کی کتابوں کو اٹھا کر کوئی حوالہ غلط کر دے، میرا خون اس شخص پر معاف ہے۔ جب کہا کہ آقا کل 40واں دن دے دیں، میرا رسول کہتا ہے میرے صحابہ 39 دن تک تم لڑے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے، تم لڑے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے، کل 40ویں دن مجھ مصطفیٰ کی مرضی نہیں چلے گی، کل خدا کی مرضی چلے گی۔ میں خدا کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو تم میں مرد ہوگا۔ جاؤ، خدا کی قسم میرے رسول کا جملہ کہ میرے رسول نے کہا میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، مولا علی کو بلایا، ایک پلک جھپکنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا خیبر آ گیا۔ کہتے کیوں نہیں لے کے گئے؟ ملا بیان کرتا ہے اس لیے نہیں لے کے گئے کہ مولا کی آنکھیں خراب تھی، معاذ اللہ، آشوب چشم میں علی مبتلا تھے، جو علی کا نام لے کے مردے زندہ ہو جائیں، جس علی کا نام لے کے مردے زندہ ہو جائیں، اس علی کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جس علی کا نام لے کے انبیاء خدا سے مدد مانگے، اس علی کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جس علی کا نام لے کے بیمار شفا پا جائے، اس علی کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں۔ نہیں، رب اکبر کی قسم، آنکھیں خراب نہیں تھی، بلکہ یہ میرے خدا کا فیصلہ تھا کہ رسول ان ساروں کو لے کے جا جو تیرے سامنے بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، اپنی بہادری کے قصے تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، ان سب کو لے کے جا، علی کو لے کے نہ جانا، اس لیے کہ ان کو پتہ چلے علی کے بغیر یہ کیا ہے۔ بس ادھر علی آیا، پلک جھپکتے ادھر ذوالفقار کو لیا، وقت نہیں لگایا، 1 سیکنڈ سے پہلے مرحب کا سر کاٹ کر میرے آقا کے قدموں میں رکھا، ادھر قلعہ خیبر کو بچھاڑ کر علی نے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا۔ خدا گواہ، ادھر قلعہ خیبر کو فتح کر کے مال غنیمت آیا، علی نے سارا مال غنیمت مدینے کی طرف روانہ کیا، سارا مال غنیمت مدینہ پہنچا۔ مکے کی ماؤں نے اپنے بھوکے بچوں کو روٹیاں کھلائیں، مکے کی ماؤں نے اپنے بچوں کو پانی پلایا، مکہ کی ماؤں نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے۔ ادھر جب کھانا پینا ملا، ادھر مدینے کی عورتوں کو پتا چلا کہ ادھر ابو طالب کا بیٹا
فاتح خیبر بن کر مدینے کے بارڈر پر آ گیا. رب اکبر کی قسم اس وقت یہ نعرہ لگا کہ مدینے کی سارے عورتیں مدینے کے بارڈر پر آ گئی. ادھر مولا علی کی سواری خیبر سے مدینہ کے بارڈر پر پہنچی, ادھر علی کی سواری کو دیکھا, ادھر مدینے کی عورتوں نے اپنی جھولیوں کو اٹھایا اور نعرہ لگایا, یا علی جیون تیرے. میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا, یہ نعرہ آج نہیں لگا. میں نے کہا کہ نعرہ اس وقت نعرہ لگا. بس میرے بھائی وقت کیونکہ بہت ہو گیا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا. مجھے میرے بھائی نے جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ میں کو ضرور ان کی بارگاہ میں عرض کروں. یاد رکھنا ابو طالب کلمہ, یہ میری زبان کٹ جائے کہ سرکار ابو طالب کے بارے میں دلائل دوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اس لیے کہ ابو طالب ایمان کا محتاج نہیں ہے, ایمان ابو طالب کا محتاج. اس لیے کہ ابو طالب ایمان کا محتاج نہیں ہے, ایمان ابو طالب کا محتاج ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا, لیکن یاد رکھنا انشاءاللہ ہر سال جب تک میری زندگی ہے, سانسیں ہیں, جب تک میری آقا زادی نے مجھے یہ زندگی دی ہے میں پڑھوں گا, ضرور پڑھوں گا. بس خدا کی قسم ابو طالب کی اولاد نے بڑی قیمت چکائی ہے اس دین کی خاطر. میں کہتا ہوں کائنات والوں, میں صبح سے سن رہا تھا ہر ذاکر مصائب پڑھنے والا آتا تھا, پڑھتا تھا, لیکن میرے بھائیوں آپ کو رلایا بڑا گیا. لیکن اللہ کی قسم میں آپ کو ایک اتنی بڑی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی اپنی مرضی سے نہیں آتے, آپ کبھی اپنی مرضی سے نہیں آتے, اپنی مرضی سے بارش میں گرمی میں نہیں بیٹھتے. اس لیے کہ آتا وہی ہے جس کو حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے. اور حسنین کی ماں صرف تمہیں اجازت عطا نہیں کرتی, جہاں کہیں بھی اس کے بیٹے کا ذکر ہوتا ہے فاطمہ زہرا بقیہ کو چھوڑ کر خود سننے آتی. اور جب بھی کوئی ذاکر اور مولوی مصائب کا جملہ پڑھتا ہے رب اکبر کی قسم ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے میری آقا زادی ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے, میرے مولا, میرے مولا, اس نے تو میرے اکبر کو برچی لگتے نہیں دیکھی, میرے اللہ اس نے تو میرے اکبر کو برچی لگتے نہیں دیکھی. آج 1400 سال بعد میرے اکبر کو یاد کر کے رو رہا ہے نا, مولا سے جوان اولاد کی موت کا غم نہ دینا. یہ کون دعا کر رہی ہے؟ رسول کی پیاری بیٹی کر رہی ہے. یہ کون دعا کر رہی ہے؟ اور جب کبھی بھی آپ روتے ہیں نا, میری آقا زادی دعا کر کے کہتی ہے, میرے اللہ اس نے تو میرے اصغر کے گلے میں حرملہ کتیر پیوست ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, مولا اس کو کبھی اپنے بچوں کا غم نہ دینا. اور خدا گواہ میری آقا زادی رو کے دعا کرتی ہے, اے میرے اللہ ان کو کبھی غم نہ دینا, انہوں نے تو میری زینب کے سر سے چادر اترتے نہیں دیکھی نا. یہ 1400 سال بعد میری زینب کا پرسہ دینے آئے نا, مولا میں فاطمہ زہرا تجھ سے دعا کرتی ہوں ان کو کبھی کوئی غم نہ دینا. بھائیو سب نے ذکر کیا, لیکن اللہ کی قسم ہر باپ کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے, لیکن میرے رسول کو کوئی فاطمہ سے عجیب ہی پیار تھا. فاطمہ زہرا کتنی پیاری تھی یہ میں بتا نہیں سکتا. علماء اہل سنت لکھتے ہیں اتنی پیاری تھی, اتنی پیاری تھی کہ جب بھی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی نا, میرا رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا, اپنی کالی کملی والی چادر زمین پر بچھا دیتا تھا, بچھا کر فاطمہ زہرا کو بٹھا دیتا تھا اور خود کھڑا رہتا تھا اور ایک ہی دعا کرتا رہتا تھا, اے میرے اللہ تو اس سے راضی ہو جانا جس سے فاطمہ راضی ہو جانا, میرے اللہ اس سے راضی ہو جانا جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. اے میرے اللہ جو فاطمہ کا احترام کرے تو بھی اس کا احترام کرنا. فاطمہ کو دعا دیتا تھا, اور خدا کی قسم میرا رسول کہتا تھا, اور کلمہ پڑھنے والوں میں نے کبھی تم سے مانگا ہے کلمہ پڑھانے کا اجر؟ میں نے دانت شہید کروائے, میں نے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہوا, میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا, میں نے پتھر کھائے, میں نے دانت شہید کروائے, میں نے اپنا چچا حمزہ شہید کروایا, میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا نا کلمہ پڑھانے کا, میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا.
لیکن میں اتنا اجر مانگتا ہوں میری فاطمہ سے پیار کرنا، میری فاطمہ کا احترام کرنا۔ لیکن حسین کے عزاداروں، سیدہ کائنات کی قسم، میرے رسول نے ساری زندگی اس امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک ہی اجر مانگتا رہا کہ کلمہ پڑھنے والوں میری فاطمہ سے پیار کرنا، میری فاطمہ کا خیال کرنا۔ مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ساقی صاحب آپ پہلے سنت ہیں، آپ بتائیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھی یا ایک بیٹی تھی؟ میں نے کہا یار کیوں ایسی بحث کرتے ہو کہ 4 بیٹیاں تھی یا ایک بیٹی تھی؟ میں کہتا ہوں رب اکبر کی قسم 4 بیٹیاں نہیں، دنیا 4000 بیٹیاں بنا لے، میں کہتا ہوں ایک سے نہیں 4 نہیں 4000 رسول کی بیٹیاں بنا لے، ایک بیٹی تو تم سے پہچانی نہیں گئی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں 4000 بیٹیاں بنا لو، ایک بیٹی تو تم سے پہچانی نہیں گئی۔ یہ جناب خدا کی قسم بیٹے میرے بھائی ذوالفقار ناصر صاحب، ان کو پتا ہے میرا بھائی تو اللہ خوشاب سے ہے، ہمارا بھائی خاندان ملک فیملی امان فیملی سے میرا تعلق ہے، زمیندار ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، پڑھا لکھا سارا کچھ، لیکن آج بھی گھر بار جائیداد اسی علاقے میں، والد کا مزار بھی اسی علاقے میں۔ خدا کا بس 100 سال کی دشمنی ہوتی ہے، اور اگر 100 سال کے بعد 100 قتل ہوتا ہے، اور اگر کوئی دشمن مر جائے اور دشمن کی بیٹی اپنے باپ کے دشمن کے دروازے پہ چلی جائے، رب اکبر کی قسم یہ آپ کے قریب علاقہ جا کر دیکھ لے، سون سکیسر میں 100 سال کی دشمن ہوتی ہے، باپ کا دشمن مر جاتا ہے، باپ کی بیٹی دشمن کے دروازے پہ جاتی ہے، دروازے پہ جا کر جب وہ دشمن دیکھتا ہے نا کہ اس کے دشمن کی بیٹی آ رہی ہے، اللہ کی قسم اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندوں کو کہتا ہے جلدی سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہ کہتے کیوں چلے جائیں؟ کہتے وہ سامنے دیکھو، وہ سامنے دیکھو بیٹی آ رہی ہے۔ وہ کہتے وہ تو تیرے دشمن کی بیٹی ہے، وہ تو تیرے دشمن کی بیٹی ہے۔ کہتا ہے بیٹی تو ہے نا دشمن کی بیٹی ہے یا دوست کی بیٹی ہے؟ سب کو اٹھا کر اس کو بلا کے کہتا بیٹی اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، تجھے کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے مانگ لیتی، تم میرے دروازے پہ چل کے کیوں آئی؟ اور میں نے کہا لوگوں دشمن کی بیٹی کا احترام تو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فاطمہ کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، لیکن یہ تو دیکھ لیتے بیٹی کس کی تھی۔ کائنات کے والوں، خدا کی قسم رسول کی بیٹی ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ فاطمہ جب دربار میں گئی ہے، فاطمہ جب دربار میں گئی ہے، پتہ ہے میرے والد محترم کہتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے تک 3.5 گھنٹے تک جس کے لیے رسول منبر خالی کر دیتا تھا، جس کے لیے چادر بچھا دیتا تھا، 3.5 گھنٹے تک وہ فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی رہی۔ 3.5 گھنٹے کے بعد میری آقا زادی کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی، چچا سلیمان میں تھک گئی، اس حق میں وقت کو گئے۔ سنو کہ خدا کی قسم جملہ آخری کہہ کے اجازت لے رہا ہوں، بس رسول کی بیٹی کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، اس حق میں وقت کو کہے کہ رسول کی بیٹی تھک گئی ہے زمین پر بیٹھ جائے، اس حق میں وقت سے پوچھ رسول کی بیٹی زمین پر بیٹھ جائے۔ جناب سلمان نے دیوار پہ سر مارا اور رو کے کہتا ہے رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی، تو اتنی غریب ہو گئی۔ بس جناب سلمان کہتے ہو حق میں وقت، رسول کی بیٹی کہتی ہے میں تھک گئی زمین پر بیٹھ جاؤں، بس اتنا کہنا تھا۔ رب اکبر کی قسم منبر سے آواز آئی سلمان اس کو کہہ دے یہ تیرے بابا کا دربار نہیں۔ بس حسین کی عزاداروں، خدا گواہ میرا رسول کہتا رہا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میری فاطمہ سے پیار کرنا۔ ادھر فاطمہ واپس پلٹی دربار سے، گھر کے دروازے پہ پہنچی، گھر کا دروازہ بی بی زینب نے کھولا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد عالم یہ تھا کہ زینب نے ماں کو نہیں پہچانا، بس خدا کی قسم ماں کو نہیں پہچانا۔ ادھر بطول اندر آئی، ادھر بطول نے گھر کے دروازے کو بند کیا۔ بس سیدو مجھے معاف کرنا، آخری جملہ تمہاری دادی کے مصائب کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ ادھر دروازے کو بی بی نے بند کیا، ادھر مسلمانوں کا اجلاس ہوا، ادھر جلوس نکلا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی آئی، کسی کے ہاتھ میں خنجر آیا،
کسی کے ہاتھ میں تلوار آئی، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، بطول کے گھر کی طرف بڑھے، ادھر بطول کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر بطول نے دروازے کو روکا، ادھر کسی بغیرت نے دھکا دیا، دروازہ بطول پہ گرا، بطول نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا بابا تو کہتا تھا میری فاطمہ سے پیار کرنا،